آئیے اس مقام سے شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سعادت علی خاں کے صاحبزادے یا جانشین غازی الدین حیدر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، یعنی حضرت گنج، جسے پرانے دور میں سبطین آباد کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اودھ کے آخری تین تاجدار محمد علی شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ تھے۔ امجد علی شاہ کی زیادہ تر توجہ حضرت گنج کے علاقے پر تھی۔ وہاں کی پرانی عالیشان عمارتیں اور میں سبطین آباد کا عظیم الشان علاقہ انہی کی بدولت معرض وجود میں آیا تھا۔ یہاں ان کی ابدی خوابگاہ بھی ہے جس کا احترام کرتے ہوئے ان کے بعد ان کے جانشین واجد علی شاہ نے یہ تمام عمارتیں بنوائی تھیں، جن کے داخلے کا عظیم الشان صدر دروازہ اب تک مال روڈ پر موجود ہے اور جس کو یہاں کے لوگ مقبرے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مقبرہ حلواسیہ مارکیٹ کے سامنے واقع ہے۔ اب اس علاقے میں پہنچتے ہی یہاں پر ایک اپنے پن کا احساس ہوتا ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی بھی وہ پرانا طرز جس کے لیے لکھنؤ ساری دنیا میں مشہور ہے اور اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اس کی جھلک دکھایا کرتی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف دکانیں اور یہاں پر چلنے والے لوگ، دکانداروں کا انداز اور ایک ٹھہراؤ، یہ سب اپنائیت کا احساس دل۔ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ پرانے دور کی پرانی بازار میں جو دکاندار ہوا کرتے تھے یا جو مشہور دکانیں ہوا کرتی تھی، شو روم ہوا کرتے تھے، وہ اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ نئے دور کے نئے انداز کی دکانیں، نئے انداز کے شو روم نے جگہ لے لی ہے، اور یہاں کے رہنے والے خاص طور پہ لکھنؤ کے لوگ وہ ان پرانی وضع کی دکانوں اور کھانے پینے کے مقامات کو اکثر مس کرتے ہیں اور بہت یاد کرتے ہیں۔ لکھنؤ والوں میں ایک لفظ بہت مشہور تھا جسے گنجنگ کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں آپ اترے، اپنی سواری سے اترنے کے بعد یہاں پر دونوں طرف کے برآمدوں میں آرام سے ٹہلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور دکانوں میں اگر جانا ہے، سامان کی خریداری کرنا ہے تو اس میں بھی ایک انداز، ایک ٹھہراؤ اور ایک اپنائیت، اس کا احساس ہوتا تھا، اور گھنٹوں گزر جاتے تھے اور کوئی بھی شخص بور نہیں ہوتا تھا، جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ لکھنؤ کی وزاداری جو کافی مشہور ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے مزاج میں پیوست ہو گئی تھی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دستور اور تربیت۔ اس لیے وزادار اس شخص کو کہتے تھے جو اپنی زندگی کے تمام کاروبار، رہن سہن، میل ملت میں ایک ترتیب رکھتا ہو اور ایک بیلنس طریقے سے ایام گزارے، جس طرح کو اختیار کرے اسی پہ ہمیشہ کاربند رہے۔ یہ ترتیب یا انداز اس کے غریبی یا خوشحالی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، بلکہ آدمی اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور اپنی خصلت میں انسانیت اور شرافت کا جوہر اکٹھا کر لیتا تھا۔ اور لکھنؤ کے لوگ اس وصف میں کافی مشہور تھے۔ خوش اخلاقی، خود گفتاری، مہر وفا اور پابندی اوقات کے اوصاف سے متصف ہونے کی ضرورت سمجھی جاتی تھی، لیکن پرانے لوگوں میں یہ خصلت مزاج و مذاق کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ یہاں تک کہ سودا بیچنے والوں کی زندگی میں بھی ایک پیشہ ورانہ ترتیب تھی جس پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ ترکاری والے یا دوسری پھیری لگا کر سودا بیچنے والے جس ترنم و موزونیت سے اشیاء فروخت کرتے تھے، اس کے قصے و واقعات یہاں کے لوگوں کو خوب یاد ہیں۔ لیکن خرید و فروخت کے معاملات میں جو وزاداریاں رائج تھیں، ان پر لوگ سختی سے کاربند اور قابل لحاظ تھے۔ ابھی بھی حضرت گنج میں اس پرانی وزاداری کا ایک بگڑا ہوا انداز ابھی بھی برقرار ہے۔ ایک لفظ بہت خاص طور پہ سننے میں آتا ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب۔ اس کا مطلب یہ ہوا آداب و نشست و برخاست، تہذیب و تمدن میں دنیا کا مشہور شہر تھا اور ابھی بھی ہے۔
یہاں کے خاص و عام میں جو شائستگی اور سلیقہ ہے وہ کہیں نہیں دیکھا گیا، یعنی بڑے اور چھوٹے کا لحاظ، خطاب و جواب میں دلکشی، زبان کی لطافت و لہجے کی شیرینی، شین قاف کی درستگی خاص و عام میں یکساں ہے۔ حسن خلق اور خودداری کے ساتھ ایک انکساری، خندہ جبینی، شائستگی، سکون و وقار لازمہ انسانیت ہے، اور وہ اپنے لہجہ اور معنی پیدا کرتے ہیں۔ صرف ایک سلام کو لے لیجئے، بزرگوں کو سلام کرنے کا طریقے میں احترام و عظمت اور بزرگی کا اعتراف ظاہر ہوتا ہے۔ بے تکلف دوستوں کو آداب عرض کہنے میں دونوں الف کی آواز میں اتار چڑھاؤ سے اشتیاق و محبت اور خلوص کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ حسن معاشرت کی یہ دلکشی کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ امیر مینائی کو بہشت میں بھی ان کی اداؤں کی دیکھنے کی توقع نہیں۔ وہ بڑی حسرت سے کہتے ہیں، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلماں میں، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلماں میں، رہے گا خلد میں بھی یاد ہم کو لکھنؤ برسوں۔ یہ باتیں یوں سمجھ میں نہیں آ سکتی، باہر جا کے لکھنؤ کی قدر ہوتی ہے۔ حضرت گنج کے علاقے سے نکلتے ہی آپ تھوڑی دور چلتے ہیں اور اس کے بعد گومتی ندی کے کنارے بنے ہوئے بندے سے ہو کر جب گومتی ندی کے کو پار کرتے ہیں تو ایک عجب نظارہ سامنے آتا ہے۔ یہ بھی لکھنؤ ہی کا ایک حصہ ہے جسے میرے حساب سے دوسرا لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کا آپ نظارہ کر لیجئے، تیز رفتار سے بھاگتی ہوئی گاڑیاں اور ٹریفک کا ہجوم، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو دیکھو ایسا لگتا ہے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ فرق آپ کو حضرت گنج سے نکلنے کے بعد گومتی نگر جسے کہتے ہیں اس پہ پہنچتے ہی محسوس ہونے لگے گا۔